اوپیک پلس نے امریکی اعتراضات کے باوجود گزشتہ ہفتے اپنی تیل کی پیداوار کے ہدف میں 20 لاکھ بیرل کی کٹوتی کر دی۔ اس کے رد عمل میں امریکی قانون سازوں نے اس تنظیم کے لیڈر سعودی عرب کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگلے ماہ وسط مدتی انتخابات کے بعد جب اراکین کانگریس امریکی دارالحکومت واپس آئیں گے تو وہ اس معاملے پر ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ہم سعودی عرب کو جواب دیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے تو ہم مشاورت کریں گے اور اس کے خلاف اقدام کریں گے۔ سعودی عرب کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے امریکی کانگریس میں 2 ڈیموکریٹک قانون سازوں نے یہ کہتے ہوئے قانون سازی متعارف کروائی کہ یوکرین پر روس کے حملے کے دوران تیل کی عالمی سپلائی کم کرنے کے اوپیک پلس کے فیصلے کا اصل محرک سعودی حکومت ہی تھی۔ ان معاملات کی پیچیدگی تیل کے بارے میں صرف ایک فیصلے سے کہیں بڑھ کر ہے، اور صدر کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ ہم اس قانون سازی کو معقول اور مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص فیصلے پر رد عمل ہے۔ اس میں یک طرفہ تعلق کو ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اوپیک پلس کا فیصلہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مکمل اتفاق رائے سے کیا گیا۔ اوپیک پلس تیل برآمد کرنے والے 23 ممالک کا گروپ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ عالمی منڈی میں کتنا تیل فروخت کرنا ہے۔ اس میں روس بھی شامل ہے۔ اس قانون سازی کے ایک شریک پیشکار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے روس کا ساتھ دے کر ایک غلط فیصلہ کیا ہے اور شاید اس کی وجہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ اس کا تجربہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ سعودی پچھلے کچھ سالوں میں مسلسل غلط اندازے لگاتے رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ صاف طور پر یہ ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ صدر بائیڈن جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف مناسب توازن کی طرف واپسی ہے۔ کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے سینئر فیلو اور مشرق وسطی کے سابق تجزیہ کار اور مذاکرات کار ایرن ڈیوڈ ملر نے VOA کو بتایا کہ ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی زیر قیادت سعودی عرب امریکہ کا ایک اتحادی نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد نے تیل کی قیمتوں کے حوالے سے جو کیا ہے وہ یقینی طور پر امریکی وسط مدتی انتخابات سے چند ہفتے پہلے صدر کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے تھا، اور ساتھ ہی اس نے ولادیمیر پوٹن کی سیاسی اور معاشی حمایت کر کے بھی صدر کی پوزیشن کو اور بین الاقوامی کمیونٹی کی اس پوزیشن کو بھی کمزور کیا ہے جو یوکرین کے خلاف جارحیت پر روس کو تنہا کرنے کے لیے تھی۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں پالیسی کے نائب صدر برائن کٹولس نے زوم کے ذریعے VOA کو بتایا کہ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز سعودی عرب کے خلاف کارروائی کے لیے اتنی آواز نہیں اٹھا رہے، حالانکہ کچھ ماضی میں مملکت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ امریکہ میں تیل پیدا کرنے والی ریاستوں کے کچھ سینیٹرز کو 2 سال قبل اس وقت شدید تشویش ہوئی تھی جب سعودی عرب اور اوپیک پلس کے دیگر ارکان کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے تیل کی قیمت میں شدید کمی واقع ہوئی تھی۔ میرے خیال میں وسیع تر تنازع میں دونوں جماعتوں کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو امریکہ سعودی تعلقات مستحکم بنیادوں پر قائم نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے صدر بائیڈن کے جولائی میں دورہ سعودی عرب پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تیل کے بارے میں نہیں بلکہ مشرق وسطی کے لیے موجودہ امریکی عزم کے اظہار کی خاطر تھا۔ سنڈی سین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔